بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، لغت میں درج ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں بی، اصغر، فانی، مومن، میر۔ یہاں بھی اصغر ہے، لیکن دوسرے میں جو ہے میم آ رہا ہے، تو میم سے پہلے فے آتا ہے، اس لیے بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی ہے، پہلے میم ہے اور یہاں بھی اصغر ہے، تو اصغر جو ہے اس دوسرے میں جو ہے میم آ رہا ہے، میم سے پہلے فے آتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے، ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مسرت سے بصیرت تک، ٹھیک ہے۔ مسرت سے بصیرت تک آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کی تخلیق ہے۔ تلاش و توازن، تلاش و توازن جو ہے یہ قمر رئیس کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضامین نو خلیل الرحمن اعظمی کی اہم تخلیق ہے۔ آل احمد سرور کے بارے میں بات کریں تو آل احمد سرور کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہیں، اور ان کی وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آل احمد سرور کی اہم تصانیف میں تنقیدی اشارے، ٹھیک ہے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، پہچان اور پرکھ، تنقید کے بنیادی مسائل، ٹھیک ہے، یہ سبھی اہم ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، علم معانیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علیحدہ شوق کے طور پر پیش کیا تھا؟ بریل، لیسنگ، ڈی سورس یا پھر پروفیسر ایلن؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی اور لیسنگ، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ علم معانیات کو لسانیات میں پہلی بار لیسنگ نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ علم معانیات کو لسانیات میں پہلی بار لیسنگ نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ پوچھا جا چکا ہے، پچھلی مرتبہ جو ہے یہ سوال آ چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 84 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تو ساتھیوں دوسرا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ناول بستی انتظار حسین کی تصنیف ہے۔ افسانوی مجموعہ بابا لوگ کے مصنف غیاث احمد گدی ہیں، یہ دونوں درست ہے، ٹھیک ہے۔ فسانہ عادت پریم چند کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے، جو 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اداس نسلیں
یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے جو 4 ابواب پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ شوکت صدیقی کا خدا کا بستی ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور بی غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 85 ہے، ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، دلیل ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی، ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے، لیکن این ٹی اے نے جو ہے دعویٰ اور دلیل دونوں کو درست مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہیں گے کیونکہ امداد امام اثر اردو کے اہم نقاد ہیں، دلیل میں ہے کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ کہیں کہ اس وجہ سے وہ اہم نقاد نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے تنقیدی کتاب کاشف الحقائق لکھی، بس یہی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ این ٹی اے نے جو ہے دعویٰ اور دلیل جو ہے دونوں کو درست مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کاشف الحقائق کو تنقیدی اجتہاد کا نمونہ قرار دیا گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کاشف الحقائق کو تنقیدی اجتہاد کا نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کاشف الحقائق کو ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امداد امام اثر کی اہم تصانیف مرآت الحکمہ، مصباح الظلم، کتاب فوائد دارین جو مذہبی کتاب ہے، معیار الحق، ہدیہ قیصریہ، اور ان کا ناول ہے فسانہ ہمت، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ صبرس اور قطب مشتری ملا وجی کی تصانیف ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ میر امن دہلی میں پیدا ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بی میں ہے رانی کیتکی کی کہانی کا اسلوب عربی اور فارسی آمیز ہے، یہ غلط ہے بلکہ ہندی ہے، ٹھیک ہے۔ فسانہ عجب دہلی میں لکھی گئی، بلکہ فسانہ عجب دہلی میں نہیں لکھی گئی ہے، لکھنؤ میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی اور بی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 87 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی دوسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر ضمیر، میر خلیق، مرزا فصیح، جوش، جمیل مظہری اور وحید اختر، ٹھیک ہے۔ یہ جواب کیسے مطلب بی اور ڈی ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے گروپ میں پوچھا ہے، میرا گروپ ہے JRF نیٹ کا،
تو اس میں جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دبستان کے لحاظ سے بی اور ڈی صحیح ہو جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانی اعتبار سے بی اور ڈی صحیح ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی میں جو ہے وہ قدیم دور کے مرثیہ نگار ہیں, ڈی میں جو ہیں وہ نئے دور کے جو ہے مرثیہ نگار ہیں. تو سب کا الگ الگ ماننا ہے, لیکن میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو میر ضمیر, میر خالق اور مرزا فصیح واقعی میں یہ جو ہے قدیم دور کے مرثیہ نگار ہیں. جوش, جمیل مظہری اور وحید اختر یہ جو ہیں جدید دور کے مرثیہ نگار ہیں. تو اس اعتبار سے بی اور ڈی صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کو اگر اصل جو ہے اس کی وضاحت ہے وہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 88 ہے, دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس کی کوششوں سے قائم ہوئی؟ کرنل ہالرائٹ, لارڈ ولزلی, ڈاکٹر اسپرنگر یا مسٹر فیاکوس بطرو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں مسٹر فیاکوس بطروس. دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی مسٹر فیاکوس بطروس کی کوششوں سے قائم ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ بطروس نے دہلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی 1843 عیسوی میں قائم کی تھی. اس کا ڈیٹ آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا. پچھلی بار تو یہ پوچھ لیا تھا کہ دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس کی کوشش سے قائم ہو سکتا ہے, اس بار پوچھ لے کہ جو ہے کب قائم ہوئے. تو یہ ڈیٹ آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, کہ بطروس نے دہلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی 1843 عیسوی میں قائم کی تھی. ٹھیک ہے, اور دہلی کالج کی قیام جو ہے 1825 عیسوی میں عمل میں آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دہلی کالج کے جو پرنسپل تھے وہ مسٹر جوزف ہنری ٹیلر تھے. یہ بھی پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, دہلی کالج کے جو ہے سیکریٹری اور پرنسپل کون تھے؟ تو مسٹر جوزف ہنری ٹیلر. یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 89 ہے, شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں بی اور ڈی. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جوش ملیح آبادی کی نظم جنگل کی شہزادی اور اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلب. ٹھیک ہے, بازیابی میرا جی کی نظم نہیں ہے بلکہ شفیق فاطمہ شعرا کی نظم ہے. یاد رکھیں, بازیابی کس کی نظم ہے؟ تو شفیق فاطمہ شعرا کی. سمندر کا بلاوا یہ شفیق فاطمہ شعرا کی نظم نہیں ہے بلکہ میرا جی کی ہے. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 90 ہے, ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں, درست زمرے کی نشاندہی کیجیے.
फसाने आज़ाद नावल है, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शाह का नावल है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है, लेकिन हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है, बाबा लोग गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है, एलाऊ सुहेल आज़म आबादी का अफसानी मजमुआ है, तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है। तो इस एतबार से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाले ज़ुमरे में सभी अफसानी मजमुए हैं। बीजू का ये भी अफसानी मजमुआ है, एक लड़की ये भी अफसानी मजमुआ है, ठंडा गोश्त ये भी अफसानी मजमुआ है, लेकिन फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नावल है। तो इस एतबार से सी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी में है टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो है ये इसमें चुगताई का नावल है, तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। डी वाला ज़ुमरा जो है यह नावल का ज़ुमरा है। तो इस एतबार से बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी तीसरे में है। ठीक है, तो तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए और सी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 91 है, सवालात के जवाब झैल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। इक़्तिबास को गौर से पढ़ लीजिए और फिर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत कुछ नेक न लगी, इसका फ़ायदा ज़ाहिर न हुआ। ए शहज़ादे, तेरी यह हालत है, किसी की देख कर मुझे याद आया और यह जी में ठहराया, किसी तरह मुझको मुल्क सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। गालिब है कि वह दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझना जो बाकी है तुझे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे और चीन व माचीन की सल्तनत तौबा खातिर जमा करे और बिलफ़ेल इस हरकत से तेरी जान बचती है। अगर और कुछ ना हो तो उस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिसी की नज़र नहीं आती। मैंने उसकी ज़बानी यह सब कैफियत सुनकर कहा कि दादा जान, अब तो मेरी जान का मुख्तार है, जो मेरे हक़ में भला हो सो कर। मेरी तसल्ली करके आप इत्र और बखवार और जो कुछ वहाँ के ले जाने की खातिर मुनासिब जाना ख़रीद करने बाज़ार में गया। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था गया और कहा, जहाँ पना शहज़ादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई, अगर हुक्म हो तो अर्ज़ करूं। वह कमबख्त खुश होकर बोला, वह क्या तदबीर है। तब मुबारक ने कहा कि उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, अगर मैं उसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं और गाड़ दाब कर चला आऊं, हरगिज़ कोई महरम ना होगा कि क्या हुआ। यह बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूँ कि वह सलामत न रहे, उसका दगदा मेरे दिल में है। अगर मुझे उस फ़िक्र से तो छुड़ाओएगा तो उस खिदमत के एवज़ बहुत कुछ पावेगा। जहाँ तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे और मुझे यह खुशखबरी ला दे। ठीक है, ये इक़्तिबास है। अब यहाँ सवाल है कि मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बोजना का क्या मफ़हूम है, क्या मानी है। शेर, कुत्ता, बंदर, भालू, क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बंदर। ठीक है, बोजना का मानी जो है, इसका मफ़हूम
بندر ہے، ٹھیک ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اس میں 92 نمبر، مذکورہ بالا اقتباس کس درویش سے متعلق ہے؟ ٹھیک ہے، درویش آ گیا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کس داستان کا اقتباس ہے۔ جی، باغ و بہار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اقتباس ہیں چوتھے درویش سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ جو اقتباس ہے وہ چوتھے درویش سے متعلق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 93 ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں مبارک نے شہزادے کو مارنے کے لیے کون سی تدبیر تجویز کی؟ زہر دے کر مار دینے کی، شیر کی پنجرے میں ڈال دینے کی، یا پھانسی پر لٹکا دینے کی، یا پھر جنگل میں مار کر گاڑ دینے کی؟ اگر آپ نے صحیح سے دھیان سے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تو اس کا آنسر آپ جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کے سوال آتے ہیں، یہ سوالات جو ہیں فری ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے سے پڑھیے تو آپ اس طرح کے سوال کو جو ہے بالکل حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل سے تھوڑی بھی جو ہے کوتاہی کرتے ہیں تو آپ ایسے سوالات جو آتے ہیں فری میں وہ آپ غلط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو ڈی، ٹھیک ہے، جنگل میں مار کر گاڑ دینے کی، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 94 ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں ملک صادق کون ہے؟ جینوں کا بادشاہ ہے، تیسرا درویش ہے، یا چین و ماچین کا بادشاہ ہے، یا پھر ایران کا بادشاہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو جینوں کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اس اقتباس میں ملک صادق جو ہے وہ جینوں کا بادشاہ رہتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے 94، مذکورہ بالا اقتباس میں ابو جہل سے کون مراد ہے؟ وزیر، شہزادے کا چچا، غلام، یا جینوں کا بادشاہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو شہزادے کا چچا، ٹھیک ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس میں ابو جہل سے مراد جو ہے وہ شہزادے کا چچا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس شعر کو پڑھنا ہے اور اس شعر کی روشنی میں ہی آپ کو جواب دینا ہے۔ میں شعر کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلبلوں کی وہ صدائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے نیل کے وہ پرخم گیسو۔ قمریہ کہتی تھی شمشاں پہ یا ہو، فاختہ کی یہ صدا سرو تھی، کو۔ وقت تسبیح کا تھا، عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ آئے سجدائے طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبلِ بجایا ہوئی لشکر میں اذاں۔ وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ ہماری کے جو ایما کے تن پاک کی جان۔ زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں۔ کیا جو عنانے خوش اطوار تھے سبحان اللہ، کیا جو عنانے خوش اطوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ۔ صف در و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ۔ زان و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑ، مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا۔ اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے۔ لائق مدح و سزاوار سر افرازی تھے، گو بہت کم تھے پہ آمادۂ جاں بازی تھے۔ پیاسی ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ مندرجہ بالا شعری اقتباس کے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے
کن کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت علی کی وفادار ساتھی، حضرت عثمان کے وفادار ساتھی، یا حضرت امام حسن کے ساتھی، یا پھر حضرت امام حسین کے وفادار ساتھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں حضرت امام حسین کے وفادار ساتھی، ٹھیک ہے، ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا اشعار میں امام دو جہاں سے شاعر نے کس کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت امام حسن، یا حضرت امام حسین، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو حضرت امام حسین، ٹھیک ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا اشعار میں لفظ سجادہ طاعت کے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جہنما، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اس شعری اقتباس کے تیسرے بند میں لفظ صفدر و جرار کے کیا معنی ہیں؟ تیر اندازی کا ماہر، دلیری اور بہادر، دشمنوں سے صلح کرنے والا، یا پھر رحم دل؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دلیر اور بہادر، ٹھیک ہے، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس شعری اقتباس کے تیسرے بند میں لفظ صفدر و جرار کے معنی جو ہے وہ دلیر اور بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے یہ، مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام حسن کا ساتھ دیا، حضرت زین العابدین کا ساتھ دیا، یا رات کے اندھیرے میں نکل بھاگے، یا پھر حضرت امام حسین کا ساتھ دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔